میرے بھائی اور دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد حیات ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ جل جلالہ کے احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری نجات، ہماری کامیابی وہ دین اسلام میں ہے، اور دین اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا۔ منگڑت کسے نہیں ہے دین اسلام۔ دین اسلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستوں، سوچ سمجھ کے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ فرقہ واریت کو نہ پلائے۔ فرقہ واریت یہ اس امت کے لیے خطرناک چیز ہے۔ یہ اس امت کی زوال کا سبب ہے۔ یکجا ہو جائے، ایک جان ہو جائے، قرآن و حدیث پہ اکٹھے ہو جائے۔ فروع اختلافات ہوتا ہے، ائمہ کرام کے درمیان بھی ہوا، امام ابو حنیفہ کے درمیان، امام مالک کے درمیان، امام شافعی کے درمیان، امام احمد ابن حنبل کے درمیان فروع اختلافات ہے، لیکن وہ فروع اختلافات کو ذاتیات تک نہیں لے جاتے۔ اجتہادی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کہنا، یہ جرم ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلیظ ترین عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اصول پہ سودا بازی نہیں کرنا ہے، عقائد پہ سودا بازی نہیں کرنا، عقائد ایمان پہ سودا بازی نہیں کرنا۔ ایمان ایک ہے، اللہ رسول ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، پیغمبر ہمارا ایک ہے، عقیدہ ہم سب کا ایک ہے۔ آخرت، موت کے بعد زندگی کا، باس بعد الموت کا، حساب کتاب کا، اللہ کے حضور میں حاضری کا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میں التجا کرتا ہوں کہ فروع اختلافات سے ہٹ جائے، اس کو پس پش ڈالے۔ امت کو اسی وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، اور ایک جماعت کی شکل میں اکٹھے ہونا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو جماعت ہے، جو اسلام کی خدمت کر رہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے جو ہمارے دینی، ہماری معاشی، ہماری معاشرتی ساری اقدار کی حفاظت کرتا ہے، اور ساری راستوں پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، آ جاؤ مل کر کے جمعیت علماء اسلام کے بازو بن جائے، اس کی حمایتی بن جائے، اور اس کی مدد اور نصرت کر، کہ پوری دنیا میں وہ نظام قائم ہو جائے جو الحمدللہ افغانستان میں قائم ہے، جو امن، سکون، اطمینان وہ پوری دنیا میں نہیں ہے، صرف آپ کو ملے گا افغانستان میں۔ انصاف، فوری انصاف۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ علماء کرام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اور لوگ اس باب سے واقف نہیں ہیں۔ جو واقف نہیں ہے وہ کیا کرے؟ الحمدللہ افغانستان کے وہاں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ یہاں تو صدر سے لے کے چپڑاسی تک کرپشن 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 ہے۔ یہ ملک کی بنیاد پتہ نہیں کرپشن پہ لگا ہے، سارا ملک کرپشن میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ادارہ اس کی سدباب نہیں کرتا۔
میرے بھائی اور دوستو، ہماری پوری جسم کرپشن سے بنا ہوا ہے. ہر افسر کرپشن سے بھرا ہوا ہے. یہ جو ادارے ہیں کہتے احتساب کچھ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے پاکستان. کون کرے گا؟ وہ خود کرپشن میں ملوث ہے. جو خود کرپشن میں ملوث ہو وہ کسی کا احتساب کرے. وہ جو احتساب کا معاملہ ہے وہ صرف افغانستان میں ہے. وہ صرف افغانستان میں ہے. وہ لوگ خود کرپشن سے پاک ہیں اور اوروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اور الحمدللہ اب وہ پٹری پہ چڑھا ہوا ہے. ان قریب وہ انشاءاللہ اسلامی دنیا کے لیے سپر پاور بن جائے گا. اور اللہ پاک اس کو پوری دنیا، اس کے اثرات پوری دنیا پہ پھیلا دے. گزارش ہے کہ میرے بھائی اور دوست، فروعی اختلافات ختم کرو. وقت ہے، تقاضا ہے کہ ہم یکجان ہو جائیں، ایک ساتھ ہو جائیں اور ان سیکولر لوگوں کی مقابلہ کریں. یہ کمیونسٹوں کی مقابلہ کریں. یہ جو ملک کو دیوالیہ کر رہا ہے ان کا مقابلہ کریں اور ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ لے اور ان کو ایسی شکستیں دے دے کہ وہ پھر سر نہ اٹھا سکے. اللہ ہمیں یہ ساتھ کر لے، اتفاق اور اتحاد نصیب کرے. صدق اللہ.